اچھا، آج کی دنیا میں جب ہم کسی مخالفت کا سامنا کرتے ہیں، چاہے وہ ذاتی زندگی میں ہو یا بڑے پیمانے پر، تو ہمارا پہلا رد عمل اکثر کیا ہوتا ہے؟ غصہ، دفاع یا شاید انتقام؟ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ شدید ترین ناانصافی اور تکلیف کے باوجود، جب آپ کے پاس طاقت بھی ہو؟ ہاں جب طاقت بھی ہو، تب بھی رحم کا راستہ چنا جائے؟ آج ہم اسی سوال کا جواب ایک ایسی شخصیت کی زندگی میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی، ہمارے سامنے جو ماخذ ہے، اس کا عنوان ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسانیت کے لیے ایک مکمل کہانی۔ اور آج ہماری کوشش یہ نہیں ہوگی کہ ہم صرف تاریخی واقعات کو دہرائیں، بلکہ ان کے پیچھے چھپے اسباب کو سمجھیں۔ بالکل، کہ وہ آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ یہ ماخذ سیرت طیبہ کو صرف ماضی کے قصے کے طور پر نہیں دیکھتا۔ اچھا، یہ اسے ایک کیس سٹڈی کے طور پر پیش کرتا ہے، قیادت پر، سماجی اصلاح پر، اور سب سے بڑھ کر انسانیت پر۔ یعنی یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح ایک انسان نے نفرت اور تقسیم پر مبنی معاشرے کو عدل اور بھائی چارے کی بنیادوں پر کھڑا کر دیا۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اس کہانی کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلے اس دور اور ماحول کو سمجھتے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ جی، ماخذ بتاتا ہے کہ یہ 12 ربیع الاول تھا، عام الفیل کا دن، لیکن اس سے زیادہ اہم وہ سماجی پس منظر ہے نا، بالکل۔ وہ قبائلی جنگیں، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، غلامی، مطلب ایک بہت ہی تاریک دور تھا۔ اور اس ماخذ میں جو بات مجھے بہت دلچسپ لگی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تجربہ ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی، اور ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات تک روشن ہو گئے۔ یہ صرف ایک شاعرانہ بات نہیں لگتی؟ نہیں، یہ ایک اشارہ ہے کہ آنے والی شخصیت تاریکی کو روشنی سے بدلنے والی ہے۔ بالکل، اور ماخذ اسی نقطے کو قرآن کی آیت سے جوڑتا ہے کہ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ صحیح، یعنی پیدائش کا پہلا لمحہ ہی اس مشن کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ رحمت صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے ہے۔ لیکن اس رحمت بھری زندگی کا آغاز ہی بڑی سختیوں سے ہوا۔ صرف 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال، اور پھر کچھ عرصے بعد دادا عبد المطلب کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ جی، اور اس ماخذ کو پڑھتے ہوئے مجھے یہ بات بہت متاثر کر گئی کہ ان سختیوں کو کمزوری کے طور پر نہیں بلکہ کردار کی تعمیر کی بنیاد کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ بالکل، یہی تو وہ نقطہ ہے جہاں سیرت کی گہرائی نظر آتی ہے۔ یتیمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاشرے کے سب سے کمزور طبقے کا درد براہ راست محسوس کروایا۔ اور ان تمام مشکلات کے باوجود جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار میں ابھر کر سامنے آئی، وہ تھی آپ کی دیانت۔ لوگ آپ کو الصادق اور الامین کہتے تھے۔ آج کے دور میں ہم ان الفاظ کو محض القابات کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن اس دور میں یہ آپ کا سوشل کیپٹل تھا۔ جی، یہ آپ کی کرنسی تھی۔ لوگوں کو پتا تھا کہ محمد بن عبداللہ کی زبان اور ہاتھ سے ہمیشہ سچ اور امانت ہی ملے گی۔ اور یہی ساخت تھی جس نے مکہ کے سب سے معزز اور کامیاب کاروباری خاتون حضرت خدیجہ کو متوجہ کیا۔ جی، انہوں نے اپنا تجارتی قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا، اور جب آپ بے مثال منافع اور اس سے بھی بڑھ کر اپنی بے مثال دیانت کے ساتھ لوٹے تو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ ماخذ اس رشتے کو تاریخ کا ایک مقدس رشتہ کہتا ہے۔ جی، اور اس رشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذاتی اور معاشی استحکام بخشا۔ اور یہاں ایک بہت دلچسپ نفسیاتی پہلو ہے۔ اکثر انسان معاشی استحکام ملنے کے بعد دنیا میں کھو جاتا ہے، ہاں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے برعکس ہوا۔ اسی استحکام نے آپ کو اپنے ارد گرد معاشرے کی ٹوٹ پھوٹ کو زیادہ شدت سے محسوس کرنے کا موقع دیا۔ مطلب مکہ کی دولت تو بڑھ رہی تھی، لیکن انسانیت ختم ہو رہی تھی، اور یہی کرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر کے شور سے دور غار حرا کی تنہائی میں لے گیا۔ آپ ایک جواب تلاش کر رہے تھے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا، غار حرا میں پہلی وحی کا نزول۔ اقرا۔ پڑھیے۔ اس واقعے کی جو تفصیل ماخذ میں دی گئی ہے وہ بہت حقیقی اور انسانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف زدہ ہو جانا، کانپنا، گھر آ کر حضرت خدیجہ سے کہنا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ یہ کسی مافوق الفطرت ہستی کا رد عمل نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک انسان کا رد عمل ہے جسے کائنات کی سب سے بڑی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے۔ اور حضرت خدیجہ کا جواب، وہ اس کہانی کا ایک اہم موڑ ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ وہم کر رہے ہیں۔ نہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی گواہی دی۔ بالکل،
انہوں نے کہا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یعنی انہوں نے نبوت کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے قائم شدہ کردار کو بنایا۔ اس کے بعد دعوت کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے وہی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے قریب سے جانتے تھے، لیکن جب یہ پیغام عام ہوا تو مکہ کا پورا نظام اس کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ جی یہاں میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ مخالفت اتنی شدت کیوں تھی؟ کیا یہ صرف ایک نئے مذہب کا معاملہ تھا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ صرف مذہب کا معاملہ نہیں تھا۔ اس پیغام نے مکہ کے طاقت کے ڈھانچے پر اب کہہ لیں کہ 3 اطراف سے حملہ کیا تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ پہلا، معاشی حملہ۔ مکہ کی معیشت کعبہ میں رکھے 360 بتوں پر چلتی تھی۔ توحید کا پیغام براہ راست اس معاشی ماڈل کے لیے خطرہ تھا۔ صحیح۔ دوسرا، سماجی حملہ۔ اسلام نے کہا کہ تمام انسان برابر ہیں۔ یہ پیغام اس قبائلی نظام کے منہ پر تماچا تھا جہاں عزت اور طاقت کا معیار آپ کا قبیلہ تھا۔ اور تیسرا؟ تیسرا تھا سیاسی حملہ۔ یہ پیغام ایک نئی وفاداری کا مطالبہ کر رہا تھا جو قبیلے کے سردار سے نہیں بلکہ اللہ سے تھی۔ تو مکہ کے سرداروں کو یہ تینوں پہلو اپنی سطح کے لیے براہ راست خطرہ محسوس ہوئے۔ تو یہ مخالفت محض نظریاتی نہیں تھی بلکہ اپنے مفادات کے تحفظ کی جنگ تھی۔ بالکل، اور اس جنگ میں انہوں نے ہر بازمایا، مذاق، تشدد، سماجی بائیکاٹ۔ لیکن اس سب کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل حیران کن ہے۔ ماخذ میں آپ کی وہ مشہور دعا نقل کی گئی ہے، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں؟ وہ انہیں دشمن نہیں کہہ رہے، میری قوم کہہ رہے ہیں۔ یہ کیسی سوچ ہے؟ یہ رحم کی وہ سطح ہے جسے سمجھنا مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عمل کو ان کی جہالت کا نتیجہ سمجھ رہے ہیں، جیسے ایک ڈاکٹر مریض کی بیماری سے نفرت کرتا ہے، مریض سے نہیں۔ واہ! اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفر سے نفرت کرتے تھے، کافر سے نہیں، اور اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں طائف کا واقعہ تو بہت مشہور ہے، لیکن اس ماخذ میں ایسا کیا خاص ہے جو اس واقعے کو ایک نئے زاویے سے دکھاتا ہے؟ اس ماخذ کی خاص بات یہ ہے کہ وہ اس لمحے کی نفسیات پر زور دیتا ہے۔ ذرا تصور کریں۔ آپ مکہ سے مایوس ہو کر ایک نئی امید کے ساتھ طائف گئے۔ جی، اور وہاں کے سردار آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور پھر شہر کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ وہ آپ پر پتھر برسا رہے ہیں، آپ لہو لہان ہیں، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ جسمانی اور ذہنی طور پر آپ اپنی زندگی کے سب سے کمزور لمحے میں ہیں۔ اور ٹھیک اسی وقت جب آپ ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں، فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ کہیں تو اس پوری بستی کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس دوں۔ کسی بھی عام انسان کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہوتا بدلہ لینے کا۔ بالکل، کسی بھی انسان کے لیے اس حالت میں معاف کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب اس کہانی کا کلائمیکس ہے۔ انہوں نے کہا، آپ کہتے ہیں نہیں، شاید ان کی نسلوں میں کوئی اللہ کو ماننے والا پیدا ہو جائے۔ یہ صرف معافی نہیں ہے، یہ مستقبل کے لیے غیر متزلزل امید ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا مشن انتقام نہیں بلکہ انسانیت کی بقا اور ہدایت ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جو آپ کو رحمت للعالمین کے لقب کا حقیقی حقدار ثابت کرتا ہے۔ جی، مکہ میں جب حالات بالکل ناقابل برداشت ہو گئے تو اللہ کے حکم سے ہجرت کا فیصلہ ہوا۔ جی، رات کے اندھیرے میں دشمنوں کے محاصرے سے نکل کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار سور میں پناہ لینا۔ اور اس غار کے اندر کا ایک لمحہ وہ قیادت اور توکل کا ایک لازوال سبق ہے۔ جب دشمن بالکل غار کے منہ پر پہنچ جاتے ہیں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ پریشان ہو کر کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے نیچے جھانک لیا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ اس انتہائی خطرے کے لمحے میں ایک لیڈر کا جواب کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا۔ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ صرف تسلی کے الفاظ نہیں ہیں، یہ اس یقین کا اظہار ہے کہ جب آپ ایک بڑے مقصد کے لیے کھڑے ہوں تو کائنات کی سب سے بڑی طاقت آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ بالکل، یہ کسی بھی لیڈر کے لیے سب سے بڑا سبق ہے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے،
ایک ریاست کی تعمیر۔ جی، اور ماخذ بتاتا ہے کہ پہلا کام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر تھی۔ اس کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا قیام۔ یہ مواخات کیا صرف ایک علامتی بھائی چارہ تھا یا اس کے کچھ عملی پہلو بھی تھے؟ نہیں، یہ صرف علامتی نہیں تھا، یہ اس وقت کے سب سے بڑے چیلنج کا ایک شاندار سماجی اور معاشی حل تھا۔ اچھا۔ ایک بڑی تعداد تھی جو اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا مہاجر بحران تھا۔ مواخات کے نظام کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا، اور انصار نے اپنی جائیداد، اپنے کاروبار، یہاں تک کہ اپنے گھروں میں بھی اپنے مہاجر بھائیوں کو آدھا حصے دار بنا لیا۔ اس نے تو نہ صرف مہاجرین کو فوری طور پر معاشی طور پر اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا ہوگا۔ بالکل، بلکہ اس نے مقامی آبادی اور مہاجرین کے درمیان اس ممکنہ حسد اور تناؤ کو بھی ختم کر دیا جو ایسے حالات میں اکثر پیدا ہوتا ہے۔ یہ تاریخ میں مہاجرین کی آباد کاری کا سب سے کامیاب ماڈل ہے۔ اور پھر وقت کا پہیہ گھومتا ہے اور فتح مکہ کا دن آتا ہے۔ وہی شہر جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالا گیا تھا، آج آپ ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں۔ 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کے سامنے وہ تمام لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے آپ پر ظلم کیا تھا۔ سب کے دلوں میں انتقام کا خوف ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جو اس پوری کہانی کے مرکزی خیال کو واضح کرتا ہے، رحم کا خیال۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے پوچھتے ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ اور وہ سب جو آپ کے کردار سے واقف تھے یک زبان ہو کر کہتے ہیں، آپ ایک شریف بھائی اور ایک شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تاریخی جملہ کہتے ہیں، جاؤ، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، تم سب آزاد ہو۔ یہ صرف رحم دلی نہیں تھی، یہ ایک ناقابل یقین سیاسی حکمت عملی بھی تھی۔ وہ کیسے؟ اس ایک فیصلے نے انتقام کے اس چکر کو توڑ دیا جو عرب قبیلوں کو صدیوں سے کھا رہا تھا۔ اس نے دشمنوں کو شہری بنا دیا اور ایک مستحکم ریاست کی بنیاد رکھ دی۔ یعنی یہ طاقت کے استعمال کا ایک بالکل نیا ماڈل تھا، طاقت معاف کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے، انتقام کے لیے نہیں۔ بالکل، اس ایک لمحے نے صدیوں پر محیط قبائلی دشمنیوں کی نفسیات کو بدل دیا۔ یہ فتح تلوار سے نہیں، کردار سے حاصل کی گئی تھی۔ اپنی زندگی کے آخر میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے نام اپنا آخری پیغام دیا۔ جی، اس میں بہت سے نکات تھے، لیکن ماخذ ایک نقطے پر خاص طور پر زور دیتا ہے۔ نسل، رنگ اور قبیلہ تھا، وہاں یہ اعلان ایک انقلاب تھا۔ یہ پیغام آج بھی دنیا میں قائم ہر قسم کے نسلی، قومی اور طبقاتی تعصب کا سب سے مؤثر جواب ہے۔ جی، اس نے انسانیت کا معیار ہی بدل دیا، پیدائش سے کردار کی طرف۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ماخذ اس لمحے کو ان الفاظ میں سمیٹتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے مگر انسانیت کو جینا سکھا گئے۔ آپ کی جسمانی زندگی ختم ہوئی، لیکن آپ کی تعلیمات کی شکل میں آپ کی رحمت آج بھی زندہ ہے۔ اور یہی اس ماخذ کا نچوڑ ہے نا؟ جی، کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے جسے یاد کر لیا جائے۔ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک عملی گائیڈ بک۔ اس میں ایک فرد کے لیے بھی رہنمائی ہے، ایک خاندان کے لیے بھی اور ایک ریاست کے لیے بھی۔ بالکل، اگر ان تعلیمات کو صرف پڑھا نہ جائے بلکہ سمجھ کر اپنی زندگیوں میں اپنانے کی کوشش کی جائے تو دنیا آج بھی ایک بہتر جگہ بن سکتی ہے۔ تو اس گفتگو کے اختتام پر ہم واپس اپنے ابتدائی سوال کی طرف آتے ہیں۔ جی، اس پوری کہانی میں، اس ماخذ میں ہم نے بار بار دیکھا کہ شدت ترین مخالفت، ذاتی تکلیف اور ظلم کے لمحات میں بھی رحم اور معافی کے اصول کو ہر چیز پر ترجیح دی گئی۔ تو آخر میں ایک سوال جو شاید ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ آج کے اس دور میں جب ہم ذاتی یا اجتماعی سطح پر مشکلات اور مخالفت کا سامنا کرتے ہیں تو انتقام کے بجائے رحم کے اس نبوی اصول کو اپنانے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ یہ آسان راستہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، لیکن شاید یہی وہ راستہ ہے جس کی آج انسانیت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہم اس گفتگو کا اختتام ماخذ میں دی گئی اسی دعا پر کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرما، آمین۔